بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے چند بزرگوں کے ہستیوں کے نام لیے تھے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے جن کے اقوال لکھے تھے۔ میں نے کہا تھا ان کا تذکرہ ہم مستقل ویڈیو میں کریں گے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول آپ نے لکھا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم بن تاروح بن ناحور بن ساروح، اور پھر آخر تک آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے اور جس کا معنی ہے اب الرحیم، الرحیم باپ۔ آپ عراق میں کوسا کے مقام پر پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ آپ نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی۔ آپ نے 165 سال کی عمر شریفہ پائی، اور ایک قول پر آپ نے 200 سال کی عمر شریفہ پائی۔ ارض مقدسہ میں شام میں آپ مدفون ہوئے۔ آپ کی قبر حبروم نامی بستی میں ہے جس کو اب بلدۃ الخلیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جن کا تعارف کرانا ضروری ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت معاذ بن جبل کا قول امام بخاری نے لکھا تھا اجلس بنا نؤمن ساعۃ۔ آپ کا پورا نام معاذ بن جبل بن عمر بن اوس بن عیاض بن عدی بن کعب الخزرجی انصاری صحابی ہیں۔ انہوں نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور 70 انصاریوں کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں، جو کہ مدینہ شریف سے کچھ لوگ مکہ شریف گئے تھے۔ مراد عقبہ مکہ شریف کی گھاٹی ہے جس میں موسم حج میں یہ لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور وہاں پر بیعت کرتے تھے، اور دوسری دفعہ یہ حاضر ہوئے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پہلے 12 آئے تھے اور دوسری دفعہ 70 آدمی سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے۔ حضرت معاذ بدر میں حاضر ہوئے اور باقی مواقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں تمام جنگوں میں ساتھ رہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 175 احادیث روایت کی ہیں۔ ان میں سے 2 پر امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہے۔ 3 حدیثوں کے ساتھ امام بخاری الگ ہیں، یعنی انہوں نے 3 حدیثیں وہ بیان کی جو امام مسلم نے بیان نہیں کی، اور 1 حدیث امام مسلم نے وہ بیان کی جو امام بخاری نے بیان نہیں کی۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، ابو قتادہ، حضرت جابر، حضرت انس رضی اللہ عنہ اجمعین سب نے حدیث روایت کی ہے۔ یہ 17 یا 18 سن ہجری میں اماس کے طاعون میں، اماس ایک علاقے کا نام ہے، وہاں طاعون پھیلا تھا اور یہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، اس جگہ یہ فوت ہوئے تھے، اور اس وقت ان کو عمر شریفہ صرف 33 سال تھی۔ اماس فلسطین اور بیت المقدس کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جس جگہ یہ طاعون کی وبا پھیلی تھی۔ تیسرے صحابی جن کا تذکرہ ہم کریں گے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ تیسری شخصیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کا قول امام بخاری نے لکھا ہے الیقین الایمان کل، کہ یقین پورے کا پورا ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب بن مخزوم ہے۔ بڑے مشہور صحابی ہیں، قدیم الاسلام ہیں، اور ان کو بہت سارے شرف حاصل ہیں۔ میں کچھ شرف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان کی کنیت عبد الرحمن الحضلی ہے۔ یہ مکہ میں بہت پہلے اسلام قبول کیا، انہوں نے قدیم الاسلام ہیں۔ انہوں نے دونوں ہجرتیں کی ہیں، ہجرت حبشہ بھی اور ہجرت مدینہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں، تمام مغازی میں شامل رہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین اتارتے تھے۔ ان کو صاحب نعلین والوسادہ کا لقب حاصل ہے۔ وسادہ کہتے ہیں پیلو کو، یعنی تکیے کو، اور نعلین کہتے ہیں جوتے مبارکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہناتے تھے، اتارتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 848 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 64 احادیث پر امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہے، متفق علیہ ہے، اور 21 احادیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے وہ روایت کی جو امام مسلم نے نہیں لکھی، اور امام مسلم نے 35 احادیث امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت کی ہیں جو امام بخاری نے نہیں لکھی۔ 32 سن ہجری میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر مشرفہ 60 سال سے زائد تھی، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس پر عبداللہ بن مسعود راضی ہیں میں اس پر راضی مفہوم ہے۔ ان کے بارے میں بڑے فضائل آئے ہیں اور بڑے فقیہ صحابی شمار ہوتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کوفہ میں ان کی وفات ہوئی، مگر پہلا قول صحیح ہے کہ یہ مدینہ میں ہی فوت ہوئے۔ حضرت عثمان ان کی نماز جنازہ پڑھی رضی اللہ عنہ، اور یہ قول بھی ہے کہ حضرت زبیر نے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جو آپ کا قول یہاں لکھا ہے کہ یقین کل ایمان ہے، یقین کیفیت نفسانی کا نام ہے، اور وہ باطنی ادراک ہے، باطنی انسان کا کسی چیز کو حاصل کر لینا ہے، اور وہ تصدیق کی ایک قسم ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے امام بخاری نے یہاں ان کا تذکرہ کیا، ان کے قول کو لکھا ہے۔ چوتھے شخصیت جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جن کا قول انہوں نے لکھا ہے لا یبلغ العبد حقیقت التقوی
حتی یدع ما حاق فی صدری۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما قرشی عدوی مکی ہیں، اور ان کی ماں یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیونکہ قریش کی شاخ عدوی سے تھے تو یہ بھی عدوی کہلاتے ہیں۔ ان کی ماں اور ان کی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کی ماں زینب بنت مظعون ہیں، اور یہ حضرت عثمان بن مظعون مشہور صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ یہ اپنے والد کے ساتھ مکہ میں بہت پہلے اسلام لائے تھے، اس وقت یہ کم سن تھے، اور انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو غزوہ احد میں کم عمری کی وجہ سے نہیں شامل کیا گیا تھا۔ غزوہ خندق میں پھر اس کے بعد تمام غزوات میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ یہ ان 6 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔ 4 عبادلہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن زبیر بعض نے شمار کیا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو بھی شمار کیا عبادل اربع۔ حضرت عبداللہ بن عباس تیسرے، یہ چاروں عبادلہ میں سے ہیں، یعنی ایک حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اجمعین۔ انہوں نے 2630 حدیثیں روایت کی ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم نے 170 پر اتفاق کیا، متفق علیہ ہیں، اور 81 حدیث امام بخاری متفرد روایت کرتے ہیں، اور 31 احادیث امام مسلم الگ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث جن سے مروی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہی ہیں۔ مکے کے قریب ایک جگہ ہے فخ، وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 3 ماہ یا 6 ماہ بعد 74 سنہ ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر شریفہ 86 سال تھی۔ یحییٰ بن بکیر نے کہا ان کی وفات مکے میں حج کے بعد ہوئی، اور وادی محسب میں ان کو دفن کیا گیا، اور حجاج بن یوسف نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ وہ حق میں وقت تھا اور بڑا ظالم تھا، کسی اور کو اجازت اس بات کا کہ وہ دیتا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی بڑے فقیہ اور بڑے محدث صحابی تھے، بڑے عاشق رسول تھے، اور سنت کی اتباع کا بڑا جذبہ رکھتے تھے۔ جگہ تلاش کیا کرتے تھے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ 5ویں شخص جس کا تذکرہ میں یہاں کروں گا وہ حضرت امام مجاہد ہے۔ امام مجاہد بن جبیر المخزومی، یہ عبداللہ بن صائب مخزومی کے آزاد کردہ غلام تھے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین سے احادیث کا سماع کی، ان سے احادیث سنی ہیں۔ اور مجاہد نے کہا میں نے 30 مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو قرآن مجید سنایا ہے، سنایا ان کو قرآن پاک، اور ان کی توثیق اور یعنی کہ ان کی ثقہ ہونے پر، ان کی جلالت دینی پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ فقہ، تفسیر اور حدیث کے امام ہیں۔ فقہ میں بھی ان کے قول ملتے ہیں، تفسیر میں ملتے ہیں، اور حدیث میں ملتے ہیں۔ 100 سن ہجری میں یا 104 سن ہجری میں 83 سال کی عمر پا کر ان کی وفات ہوئی، اور جس وقت ان کی رحلت ہوئی تو اس وقت یہ سجدے میں تھے، نماز کے سجدے میں۔ سبحان اللہ۔ امام مجاہد سے تابعین، تبع تابعین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا یہ اثر اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ چند شخصیات جن کا تذکرہ یہاں کرنا ضروری تھا، جن کے نام آئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلی حدیث پر بات کریں گے۔